بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک پولیس والے کا انتقال ہوا تو اس نے پہلے سے ہی اپنی قبر خرید کر رکھی تھی۔ عام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اکثر لوگوں نے یہی سوچا کہ اس نے خودکشی کی تھی، مگر جب میڈیکل رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس نے خودکشی نہیں کی تھی۔ لوگوں نے اس کی قبر کو میزار بنا دیا، یہ سوچ کر کہ یہ کوئی اللہ کا بہت ہی نیک اور پہنچا ہوا بزرگ تھا، یا کوئی ولی اللہ ہوگا، ایسا بندہ جس کو اپنی موت کی پہلے سے ہی خبر ہو گئی۔ پولیس والے کی بیوی نے جب اپنے شوہر کی قبر پر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو سب کو حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ خاتون نے بتایا کہ جب 10 سال پہلے میری پولیس والے کے ساتھ شادی ہوئی تھی، تب اس نے میں جب بہت چھوٹی تھی تو میں اس بات کو بڑے غور سے دیکھتی تھی کہ میرا والد میری ماں کو مارتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے مجھے بخار ہو جاتا تھا، میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ میرا والد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہ آتی کہ مجھے بخار آخر ہوا کیوں ہے۔ وہ میری تکلیف کی جڑ کو نہ پکڑتا، اور جب میں ٹھیک ہوتی تو پھر میری ماں کو میرے سامنے مارنا شروع کر دیتا۔ ویسے تو ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن میں اپنی ماں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی۔ ابا سے مجھے خوف محسوس ہوتا۔ وہ جب مجھے پیار کرتا یا میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے تو میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ ابا مجھ سے کہتے، بیٹا کیا ہوا، کیوں اتنا گھبرائی جاتی ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ لیکن افسوس کہ ابا نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ میں اتنی ڈری ہوئی کیوں ہوں۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ایک دن اسے کالج سے دیر ہو گئی، لیکن امی نے ابھی تک ناشتہ تیار نہیں کیا تھا۔ وہ امی پر چلا رہا تھا کہ جلدی سے ناشتہ تیار کر دو۔ امی نے کہا کہ چلاؤ مت اور تھوڑا صبر کرو۔ بھائی کو بہت غصہ آیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور امی کے سر میں دے مارا۔ ابا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور بھائی کو مارنا چاہا، لیکن امی نے ابا کو روک لیا۔ امی زخمی حالت میں ہی بھاگتی بھاگتی ابا کے سامنے آ گئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ سب وہی کر رہا ہے جو اپنے باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس لیے میں تجھے بار بار منع کرتی تھی کہ بچوں کے سامنے مجھ پر تشدد مت کرو۔ بچے وہی کریں گے جو اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کل کو جب اس کی شادی ہوگی تو یہ اپنی بیوی کو بھی مارے گا۔ امی کی یہ بات سن کر ابا اور بھائی دونوں بہت شرمندہ ہوئے۔ انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امی کی بات کا کیا جواب دے۔ خاموشی سے سر جھکائے دونوں کھڑے رہے۔ اس دن کے بعد ابا نے امی کو مارنا چھوڑ دیا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ آئندہ میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ امی نے ابا سے کہا کہ آپ میرے سرتاج ہیں، چاہے تو مجھے ماریں، میں حاضر ہوں، لیکن بچوں کے سامنے مجھے مت مارا کریں، ان پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ ابا نے کہا کہ مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہو، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ ایک باشعور مرد کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں یہ سمجھتا تھا، لیکن افسوس کہ میں بے شعور تھا۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بات درست نہیں، تجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اس دن کے بعد ابا بھی مجھے پیار کرنے کی کوشش کرتے اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تو مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں مسکرا کر ابا کی طرف دیکھتی اور انہیں گلے سے لگا لیتی۔ تب ابا کو احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا۔ میں نے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کیا۔ اپنے رویے کی وجہ سے میری اولاد مجھ سے بدظن ہو رہی تھی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ بھائی کے بعد دونوں بہنوں کی بھی شادی ہو گئی اور وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو ابا کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ امی کا میرے علاوہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ بھائی شادی کے بعد ہم سے الگ ہو چکے تھے۔ میرے لیے ایک پولیس والے کا رشتہ آیا تو ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ اس آدمی کا نام مراد تھا اور اس کی عمر 40 سال تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی جان، ابھی میری شادی مت کیجیے، میں اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیسا ہے۔ اکثر پولیس والے تو ایسے نہیں ہوتے کہ آنکھیں بند کر کے بندہ ان پر اعتماد کر سکے۔ کچھ پولیس والے بہت ایماندار ہوتے ہیں، لیکن اکثر رشوت خور ہوتے ہیں، زانی اور شرابی ہوتے ہیں۔ رشوت سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور وہ ظالم ہوتے ہیں۔ خدا را مجھے کچھ وقت دیجیے تاکہ میں اس کے بارے میں کسی ذریعے سے معلوم کر سکوں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اگر وہ اچھا آدمی نہ ہوا تو میری تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ امی نے ابا سے بات کی تو ابا نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ کرانے کی کوشش کی تھی، وہ اس طرح کا نہیں جیسا میری بیٹی سمجھ رہی ہے۔ ویسے بھی آج کل ایک اچھا روزگار حاصل کرنا کتنا بڑا مشکل کام ہے، اور میری بیٹی تو خوش نصیب ہے کہ اسے اچھے روزگار والا شوہر مل رہا ہے۔ ہماری دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد
امی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ امی کی وفات کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ امی کے بچھڑنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سر پر آسمان نہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مراد نے میرا بہت خیال رکھا اور کافی حد تک سنبھال لیا۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سی بیٹی عطا کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ مراد کو کسی قسم کی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ 1.5 سال بعد جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو مراد کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ بیٹا پیدا نہ کرنے کی وجہ سے وہ مجھ پر خفا تھا اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے مراد سے کئی بار کہا کہ خدا کا خوف کیجئے، بیٹا یا بیٹی میرے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے، اور تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو اور عمر میں بڑے ہو، یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ اولاد کی پیدائش میں زیادہ حصے دار باپ ہی ہوتا ہے۔ مگر وہ جان بوجھ کر میری باتیں سنتا ہی نہیں تھا اور مسلسل مجھے یہی تانا دیتا کہ کیسی منحوس عورت گھر لے آیا ہوں، اس کے ہوتے ہوئے مجھے خوشیاں ملنے والی نہیں، میں کبھی خوشیوں کا منہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ وہ اتنا بے حس انسان ہو چکا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی ابھی 6 ماہ کی بھی نہیں تھی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں اس دن اپنی قسمت پر بہت روئی تھی۔ بچپن میں ہی ابا کے ہاتھوں ماں کو مار کھاتے دیکھا اور اب میرا شوہر اکثر مجھے مارتا رہتا۔ ایک دن اس نے ایک ایسا کام کیا جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ مجھ سے سالن میں ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو مراد کو اچانک مجھ پر غصہ آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے سر پر ایک زوردار مکہ مارا۔ ایسا مکہ مارا کہ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مراد نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو بھاگا اور پانی لے آیا۔ مجھے ذرا سا ہوش آیا تو میں نے پانی مانگا۔ مراد نے مجھے پانی پیش کیا اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ وہ اکثر ہی ایسا کرتا تھا، پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، مجھے مارتا، پھر رو رو کر معافی مانگنا شروع کر دیتا۔ مگر اس دفعہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس دفعہ معاملہ کچھ اور تھا، کیونکہ اس دفعہ اس نے جو مکہ مجھے مارا، اس کی وجہ سے میرے حرام مغز نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے جسم کا نچلا حصہ بیکار ہو چکا تھا۔ میں چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی تھی۔ میری معذوری کو دیکھتے ہوئے مراد اکثر میرے سامنے بیٹھ جاتا اور مجھ سے معافیاں مانگتا۔ میرے والد کو جب میری معذوری کی خبر ملی تو اسے افسوس ہوا، لیکن مراد نے میرے اس معاملے کو ایک حادثے کی طرح پیش کیا۔ میں بھی خاموش رہی اور اپنے شوہر کی اپنے باپ کے سامنے عزت رکھ لی۔ مراد کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ میں اکثر مراد کو دوسری شادی کا مشورہ دیتی تھی، مگر مراد یہی کہتا کہ نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں وہ بھی یہ بات دل سے کرتا تھا یا ایسے ہی کہہ دیتا، یا مجھے خوش رکھنے کی خاطر ایسی باتیں کرتا۔ ابا ادھر ہی میری حالت کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن ابا نے مراد سے کہا کہ میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتا، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، اور میری بیٹی کا ارادہ بھی تم جانتے ہی ہو، اسے بھی تمہاری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ گھر کی ویران دیواریں اور مکانات مجھے ماں کی یاد دلا رہے تھے۔ ایک ہفتہ بعد مجھے خبر ملی کہ مراد نے دوسری شادی کر لی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، لیکن اتنی جلدی کرے گا اس کی مجھے خبر بالکل نہیں تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھے ملنے آیا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا، جو کہ اسے کسی صورت بھی خوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے تھا کہ اس نے ایک عورت کی زندگی برباد کر دی۔ ایک چلتی پھرتی اور صحت مند عورت کو اس نے معذور بنا دیا تھا۔ پہلے تو ہفتے میں ایک بار چکر لگاتا تھا، لیکن اب وہ مہینے میں ایک بار ہی میرے پاس آتا ہے۔ ایک دن مراد اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی بیوی پیٹ سے ہے۔ وہ امید سے تھی۔ مراد نے مجھ سے کہا کہ دعا کرو کہ اس دفعہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کی۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں کمزور ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بستر پر پڑا ہو۔ لوگ میری شکل دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے اور اکثر مجھ سے ملنے سے گریز کرتے۔ میں زندگی میں ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں نہ میں زندوں میں شمار ہوتی، نہ ہی مردوں میں۔ خدا ایسا دن کسی پر نہ لائے۔ ایک دن مراد ہمارے گھر آیا۔ میرے باپ سے کہنے لگا کہ انکل، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میری نیت پر شک نہ کریں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اپنی اور آپ کی بیٹی کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ میرے حساب سے یہ چند دنوں کی ہی مہمان ہے۔
میں اپنی بیوی کو اپنے آبائی گاؤں والے قبرستان میں دفناؤں گا۔ میں نے اس کے لیے ایک قبر کا بندوبست کر رکھا ہے، اور اگر سچ پوچھیں تو میں اس بیمار بیوی کی قبر کی کھدائی بھی کروا چکا ہوں۔ میں نے جب مراد کی باتیں سنی تو افسوس ہوا۔ زندگی کبھی ایسے موڑ پر بھی لے آئے گی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ کچھ لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ایک ایک سانس گن رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس نے میری موت کا وقت مقرر کر لیا تھا اور اپنے گاؤں میں میری قبر بنا رکھی تھی۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ابا کے پاس ایک آدمی بری خبر لے کے آیا۔ اس نے ابا کو بتایا کہ مراد کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے۔ ابا بھاگتے ہوئے مراد کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ شام 5 بجے مراد کا جنازہ تھا۔ مراد کو اسی قبر میں دفنایا گیا جو اس نے میرے لیے کھدوائی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ مراد پہنچی ہوئی ہستی ہے، اسے اپنی موت کی پہلے سے ہی خبر ہو گئی، اس نے اپنی قبر پہلے سے ہی تیار کروا لی تھی۔ وہ لوگ اندر کی کہانی نہیں جانتے تھے کہ اس نے وہ قبر تو میرے لیے بنائی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے مراد کی قبر پر ایک مزار تعمیر کیا اور لوگ اس کی قبر پر چادریں چڑھانے لگے اور دور دور سے آ کر منتیں مانگنے لگے۔ اس دن مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ لوگ خود سے ہی کہانیاں اور قصے کیسے کیسے بنا لیتے ہیں۔ بغیر کسی تحقیق کے علم سب سے خطرناک علم ہوتا ہے۔ پورے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک پولیس والے کو اپنی موت کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی۔ اس کے مزار پر آتے، پھول چڑھاتے، چادریں چڑھاتے اور اپنی منتیں مرادیں پوری ہونے کے لیے دعائیں کرتے۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک ظالم شخص تھا جس نے میرے لیے قبر کھودی تھی اور خود اس میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، میں اس کی کوئی برائی نہیں کروں گی۔ انہیں اس کی تمام باتوں اور جو مظالم اس نے مجھ پر ڈھائے میں نے سب معاف کر دیے۔ اس واقعے کو 15 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ میں اب بھی زندہ ہوں، گو کہ معذور ہوں، لیکن آرام دہ زندگی گزار رہی ہوں۔ میری 2 بیٹیاں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور وہی میرا واحد سہارا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔